بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بھی لفٹ ہے 67، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم نثر پڑھ کر خلاصہ تحریر کر سکے، لکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہے۔ اختصار بھی اس کا معنی ہے، لب لباب، اصل مطلب، منتخب یا چیدہ، ٹھیک ہے۔ اب خلاصے کا اصل مقصد کیا ہوتا، کیوں ہم خلاصہ جو ہے وہ کرتے، ٹھیک ہے۔ قاری کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان بنانا کہ اسے اصل مضمون پڑھنا ہے یا نہیں، اس وجہ سے ہم اس کو خلاصہ کرتے ہیں۔ دو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، ایک ہے اصل مضمون جو کہ تفصیلی راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں سے وہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے، پورا جو ہے وہ دائیں بائیں مڑے گا، پھر جا کے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ خلاصہ جو ہے جس طرح یہ دوسری تصویر میں ایک بالکل سیدھا، مختصر اور سیدھا نقشہ ہوتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز بیان کی۔ خلاصہ اصل مضمون کا نعم البدل ہرگز نہیں ہوتا۔ اب خلاصہ نگاری کا سفر، سب سے پہلے جب آپ نے خلاصہ کرنا ہے، پڑھنا ہے اس عبارت کو، اس سبق کو، اور سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے چھاننا۔ چھاننے سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر غیر ضروری مواد، تشبیہات، استعارات، اس طرح کے غیر ضروری جملے اس کو ختم کر دینا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کو ایک تہائی کی صورت میں لکھ دینا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، تو یہ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، جب آپ نے خلاصہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے خلاصہ لکھنے سے قبل عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے تب آپ لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ عبارت کے اہم نکات ذہن نشین کر لیں یا کسی جگہ پہ لکھ لیں، یعنی کہ اس کے اندر جو اہم نکات ہے اس کو انڈر لائن کر لیں، خط کشید کر لیں، یا پھر کسی مارکر کے ساتھ، یا پھر ایک الگ جو ہے ڈائری پہ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مشکل الفاظ، عبارت میں آنے والے جتنے بھی نئے اور مشکل الفاظ، ان کی جگہ آپ نے بالکل آسان مترادف الفاظ استعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی عبارت کا ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ جو ہے کوئی بھی عبارت، اس کا ایک تہائی صرف اہم نکات پر مشتمل ہو، غیر ضروری تفصیلات، غیر ضروری تفصیلات سے مراد میں نے بتلا دیا، تشبیہات، استعارات، اس طرح کے جملے آپ نے وہ نہیں اس کے اندر استعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ تو واقعات کی اصل ترتیب کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت واقعات کی ترتیب بالکل نہیں بدلنی چاہیے، یعنی کہ آپ اپنی طرف سے شروع کر دیں۔ جس ترتیب سے بات اصل متن میں ہوئی ہے وہی ترتیب خلاصے میں رہے گی۔ اگر یعنی کہ عبارت جس طریقے سے وہ سبق ہے، وہ عبارت ہے، اس کو شروع کیا، آپ نے بھی اسی طریقے سے، جس طرح اس کا آغاز تھا، درمیان تھا اور اس کا اختتام تھا، آپ نے خلاصہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے اختتام، پھر درمیان، پھر اس کا آغاز کر دیں، اس طرح خلاصے کے اندر ربط جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ چیزیں نکال دیں، یعنی کہ آرائشی، جس طرح بتایا کہ محاورات، ضرب الامثال، اشعار خلاصے کا ہرگز حصہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ خلاصہ لکھتے ہوئے جب آپ نے خلاصہ لکھنا، اپنی ذاتی رائے اس کے اندر شامل نہیں کرنی یا تبصرہ اس کے اندر شامل نہیں کرنا۔ آپ کا کام صرف مصنف کی بات کو مختصر کر کے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ خلاصے کے اندر جو کام آپ نے کرنا، جو نہیں کرنا، اہم نکات لکھیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ آسان مترادفات کا استعمال کریں، طوالت ایک تہائی رکھیں، اس کے بعد واقعات کی ترتیب کو برقرار رکھیں۔ جو نہیں کرنے والے کام، غیر ضروری تفصیلات آپ نے نہیں لکھنی، محاورات اور اشعار جو ہے اس کے اندر شامل نہیں کرنے، ترتیب نہیں بدلنی، اور ذاتی رائے یا تبصرہ آپ نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تدریسی جان جو ہے یہ آپ کے اس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہمارا آج کا جو لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔